اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آؤ کتاب پڑھیں میں ہم آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء بیان کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بڑی گہری معلومات اور بڑا ہی علمی خزانہ، چونکہ تاریخ انسان کو بہت ہوشیار اور ذہین بناتی ہے۔ تاریخ اپنے کو بار بار دہراتی ہے اور دنیا کا کوئی حادثہ اور واقعہ ایسا نہیں ہے جو ماضی کے زمانے میں نہ بیت گیا ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے ان حادثات اور مصیبتوں اور ان واقعات کے رونما ہونے کے بعد کیا رد عمل کیا، تاکہ اسی انداز سے ہماری زندگی بھی آگے بڑھے اور دنیا کی زندگی ہماری کامیاب و کامران ہو جائے، تاکہ ہم آخرت میں اچھی پاداش اور جزا کے مستحق قرار پائیں۔ وقت کو زیادہ خرچ نہ کیے ہوئے یہ آپ کی خدمت میں بتا کے باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پیج نمبر 138 تک کی گفتگو آپ کی خدمت میں یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے جناب جبرائیل نے کہا کہ یہ شخص خلیل خدا بننے کا مستحق ہے۔ گفتگو اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ ایک دن کچھ لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس دن گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے آپ سے کہا، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ ان شہ تیروں سے نجار مجسمے بنائیں گے تو میں انہیں اتار کر بیچ دیتا اور مہمانوں کے لیے کھانا مہیا کرتا۔ بالآخر انہوں نے مہمانوں کو مہمان خانے میں بٹھایا اور اپنا کرتا اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا کرتا وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس سے وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب فراہم کر دیے ہیں۔ گھر لوٹ آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی زوجہ سارا کھانا تیار کرنے میں مصروف عمل ہے۔ آپ نے پوچھا، تم نے یہ غذا کہاں سے حاصل کی؟ جناب سارہ نے کہا، یہ غذا انہی چیزوں سے تیار کی گئی ہے جو آپ نے کسی شخص کے ہاتھ بھیجی تھی۔ معلوم ہوا کہ خداوند قدوس نے اپنے خاص لطف فرمایا اور اپنے غیبی ہاتھوں سے یہ غذا بھیجی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب ابراہیم مہمانوں کے لیے مہربان باپ تھے۔ جب ان کے یہاں کوئی مہمان نہ آتا تو وہ مہمان کی تلاش میں گھر سے باہر تشریف لے جاتے۔ ایک دن آپ مہمان کی تلاش میں گھر سے باہر گئے اور گھر کے دروازے کو تالا لگا کر اس کی چابی اپنے ہمراہ رکھ لی۔ کچھ گھنٹوں کی تلاش کے بعد جب گھر واپس تشریف لائے تو اچانک گھر میں کسی شخص کو دیکھ کر فرمانے لگے، خدا کے بندے، اس گھر میں کسی کو اجازت نہیں ہے داخل ہونے کی۔ اس شخص نے کہا، اس گھر کے پروردگار کی اجازت سے۔ یہ بات جناب ابراہیم اور اس کے درمیان 3 بار تکرار ہوئی۔ جناب ابراہیم کو معلوم ہو گیا کہ یہ مرد جناب جبرائیل ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا لائے۔ اسی دوران میں حضرت جبرائیل نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے جسے اس نے اپنا خلیل منتخب کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ مجھے اس بندے کا تعارف کرائیں تاکہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس کی نوکری کروں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، وہ بندے آپ ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خداوند قدوس نے مجھے کیوں خلیل کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ کیونکہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی چیز کی درخواست نہیں کی اور آپ سے درخواست کرنے والے نے بھی آپ سے کبھی نفی نہیں سنی۔ مہمان نوازی کا اثر۔ روایت ہے کہ جب تک جناب ابراہیم کے گھر میں کوئی مہمان نہ آتا آپ کھانا تناول نہ کرتے۔ آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے گھر میں ایک دن اور رات میں کوئی مہمان نہ آیا اور آپ مہمان کی تلاش میں گھر سے باہر نکل گئے۔ ایک بوڑھے مرد کو دیکھا کہ اس کے احوال پرسی کی اور اس سے کچھ سوال و جواب کیے تو معلوم ہوا کہ وہ بوڑھا مجسمہ پرست ہے۔
جناب ابراہیم نے فرمایا افسوس، اگر تم مجسمہ پرست نہ ہوتے تو تمہیں اپنا مہمان بناتا اور تمہیں بہترین کھانا کھلاتا۔ وہ بوڑھا شخص جناب ابراہیم کے پاس سے آگے بڑھ گیا۔ اس وقت جناب ابراہیم پر حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا خداوند قدوس نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ بوڑھا شخص 70 سال سے اللہ کا شریک اور مجسموں کی پوجا کر رہا ہے۔ ہم نے اس کے رزق میں ذرہ برابر کمی نہیں کی ہے، تو ہم نے اس کی ایک اور وقت کا کھانا تمہارے سپرد کیا، لیکن تم نے اس کے مجسمہ پرست ہونے کی وجہ سے کھانا نہیں کھلایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے کیے پر پشیمان ہوئے اور اس بوڑھے شخص کے تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آخر کار اسے تلاش کیا اور گھر میں دعوت دی۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ آپ نے پہلے مجھے کیوں ٹھکرا دیا تھا اور اب کیوں دعوت دے رہے ہو؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا سارا پیغام اس کے گوش گزار کیا۔ وہ بوڑھا شخص سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے کہا ایسے خدا کی نافرمانی کرنا خلاف مروت ہے، جواں مردی کے خلاف ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھا آئین ابراہیم کی پیروی کرنے لگا اور اسے دل سے قبول کیا۔ خلوص نیت سے خدا کی عبادت کرنے کی وجہ سے اس بوڑھے شخص کا شمار بزرگان دین میں ہوا۔ ایک بوڑھے عابد سے جناب ابراہیم کی ملاقات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے 660 سال کی عمر پائی تھی اور وہ جس جزیرے میں عبادت کرتا تھا وہ لوگوں کے درمیان ایک گہرے دریا کا فاصلہ تھا۔ وہ ہر سال اس جزیرے سے باہر نکلتا، لوگوں کے درمیان آتا اور صحرا میں عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک دفعہ اس نے صحرا سے گزرتے ہوئے کچھ بھیڑ بکریاں دیکھی جو انتہائی خوبصورت تھی اور یوں چمک رہی تھی کہ گویا ان کے بدن پر روغن سے مالش کی گئی ہے۔ اس عابد نے ان بھیڑ بکریوں کے پاس ایک چاند کے مانند خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو انہیں چرانے میں مشغول تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں اور اس جوان کا دیوانہ ہو گیا اور اس کے قریب آ کر کہنے لگا اے جوان، یہ بھیڑ بکریاں کس کی ہیں؟ جوان: یہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کی ملکیت میں سے ہیں۔ عابد: تم کون ہو؟ جوان: میں ابراہیم کا بیٹا اور میرا نام اسحاق ہے۔ اس عابد کو بنام ماریا نے کہا کہ خدایا، میری موت سے قبل مجھے ابراہیم خلیل کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد وہ عابد وہاں سے چلا گیا۔ جناب اسحاق نے اس عابد کا سارا ماجرا اپنے والد گرامی جناب ابراہیم علیہ السلام کے گوش گزار کیا۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے۔ جناب ابراہیم اس عابد کو دیکھنے کے مشتاق ہوئے۔ اس عابد کو دیکھنے کی خاطر صحرا کا سفر شروع کیا۔ بالآخر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر وہ عبادت اور نماز میں مشغول تھا۔ اس سے ملاقات کی، اس کا نام اور عمر پوچھی۔ ماریا نے جواب دیا۔ جناب ابراہیم نے پوچھا تمہاری اقامت گاہ کہاں پر ہے؟ ماریا نے کہا ایک جزیرے میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر آؤں اور مشاہدہ کروں کہ تم کیسی زندگی بسر کر رہے ہو۔ ماریا نے کہا کہ میں 1 سال کے لیے تازہ پھل وغیرہ لے کر خشک کر کے ذخیرہ کر لیتا ہوں اور سال بھر انہی پر گزارا کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم اور ماریا وہاں سے روانہ ہوئے اور پانی کے کنارے پہنچے۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہاں پر تو کوئی کشتی وغیرہ نہیں ہے، تم کیسے اس پانی کو پار کر کے جزیرے تک پہنچتے ہو؟ ماریا نے کہا میں اذن خدا کے ساتھ پانی پر چلتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ پانی پر چلتا ہوں۔ جس خدا نے یہ پانی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے شاید وہی خدا اسے میرے لیے بھی مسخر کر دیں۔ ماریا آگے بڑھا، بسم اللہ پڑھ کر پانی پر قدم رکھا اور سفر شروع کیا۔ جناب ابراہیم نے بھی بسم اللہ پڑھی اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ جب ماریا نے دیکھا کہ جناب ابراہیم بھی اس کی طرح پانی پر چل رہے ہیں تو بہت حیران ہوا۔ دونوں اس جزیرے میں پہنچے۔ حضرت ابراہیم 3 دن تک
ماریا کے مہمان رہے لیکن اسے اپنا تعارف نہ کرایا کہ میں ابراہیم ہوں۔ ایک دن جناب ابراہیم نے ماریا سے کہا، تم کتنی خوبصورت اور سرسبز و شاداب جگہ پر رہ رہے ہو، کیا یہ دعا کرو گے کہ خداوند قدوس مجھے بھی اس مقام پر سکونت عطا کرے کہ میں تمہارا ہمنشیں بن جاؤں؟ ماریا نے کہا، میں ایسی دعا نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیوں دعا نہیں کرو گے؟ ماریا نے کہا، کیونکہ 3 سال سے میری ایک حاجت ہے، میں نے دعا کی لیکن خداوند قدوس نے اسے مستجاب نہیں کیا۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، تمہاری دعا کیا ہے؟ ماریا نے خوبصورت بھیڑ بکریوں اور جناب اسحاق کو دیکھنے کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا، 3 سال سے مسلسل دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابراہیم خلیل کی زیارت نصیب فرمائے، لیکن ابھی تک ذات حق نے میری دعا مستجاب نہیں فرمائی۔ جناب ابراہیم نے اس وقت اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی اور وہ ابراہیم خلیل میں ہی ہوں۔ ماریا بہت خوش ہوا، اٹھا جناب ابراہیم کو بغل غیر کیا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماریا سے پوچھا، کون سا وقت سب سے مشکل ہے؟ اس نے جواب دیا، روز قیامت۔ جناب ابراہیم نے آؤ مل کر اپنی ذات اور امت کے لیے روز قیامت کی سختی سے نجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ماریا نے کہا، چونکہ 3 سال سے میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی لہذا میں دعا نہیں کروں گا۔ جب ماریا کو معلوم ہوا کہ دیدار ابراہیم کے لیے اس کی دعا مستجاب ہو گئی تو اس نے جناب ابراہیم کے ساتھ مل کر عبادت خدا کرنے والوں کے لیے روز قیامت کی سختیوں سے نجات کے لیے دعا کی، اور دعا کرنے کا انداز یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی، اس عابد نے آمین کہا۔ حضرت جناب ابراہیم بہت خوش تھے کہ انہیں ایک ایسا نیا دوست ملا ہے جو دنیا سے بیزار اور عاشق خدا ہے اور ہمیشہ خدا کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات میں مشغول رہتا ہے۔ خدا سے ابراہیم کے عشق حقیقی کا ایک اور نمونہ۔ جناب ابراہیم عابد پارسا عاشق حق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک محنت و مشقت اور کوشش کرنے والے مرد تھے۔ بیکار رہنا وہ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک حصہ کھیتی باڑی کرنے اور بھیڑ بکریاں پالنے میں گزرا۔ انہوں نے اس میدان میں بہت زیادہ پیش رفت بھی کی اور بہت زیادہ بھیڑ بکریوں کے بھی مالک بنے۔ بعض فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا کیا ابراہیم کی تیرے ساتھ دوستی ان بے شمار نعمتوں کی وجہ سے ہے جو تو نے اسے عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتانا چاہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم نے خدا کو حقیقی طور پر شناخت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، ابراہیم کے پاس جاؤ اور مجھے یاد کرو۔ حضرت جبرائیل جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بھیڑ بکریاں چرانے میں مصروف ہیں۔ حضرت جبرائیل نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پاک و منزہ ہے فرشتوں اور روح کا پروردگار۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا نام سنا تو ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی اور ان کا جوش و جذبہ دیکھنے کے قابل تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی تو پہاڑ پر ایک شخص کو دیکھا۔ اس کے پاس آ کر فرمانے لگے، کیا تم تھے جو میرے محبوب کا نام اپنی زبان پر لائے؟ اس نے کہا، ہاں۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، ایک دفعہ اور میرے محبوب کا نام لو، میں تمہیں اپنے غلے کا تیسرا حصہ بخش دوں گا۔ اس نے کہا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بے مثل و بے مثال خدائے یکتا کے بارے میں یہ الفاظ سنے تو اس قدر لطف اندوز ہوئے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ ایک بار اور میرے دوست کو یاد کرو گے تو میں تمہیں اپنی آدھی بھیڑ بکریاں بخش دوں گا۔ اس شخص نے تیسری بار انہی الفاظ کو تکرار کیا۔ جناب ابراہیم نے پھر اس شخص سے کہا، اگر ایک بار اور میرے محبوب کا تذکرہ کرو گے تو میں اپنی تمام بھیڑ بکریاں تمہیں بخش دوں گا۔ اس شخص نے پھر انہی الفاظ کو دہرایا۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، مجھے اپنا غلام بنا لے
اور میرے دوست کا نام ایک دفعہ پھر اپنی زبان پر لاؤ۔ اس شخص نے خدا کا ذکر کیا۔ جناب ابراہیم اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بس اب میں اور یہ تمام بھیڑ بکریاں تیری ملکیت میں ہیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل نے اپنا تعارف کروایا اور کہا میں جبرائیل ہوں، مجھے تمہارے ساتھ دوستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ تو نے دوستی خدا کے مرحلے کی آخری کر دی، لہذا مناسب ہے کہ خداوند متعال تجھے اپنا خلیل مخلص دوست منتخب کرے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی آرزو۔ رات کا وقت تھا، کچھ اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، ان کے نورانی بیان سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اور ان بزرگوار نے اس رات میں یہ واقعہ بیان فرمایا۔ جس رات مجھے آسمانوں کی جانب معراج پر لے گئے، رات 10 یا 12 بعثت کی، جب میں تیسرے آسمان پر پہنچا تو میرے لیے ایک ممبر سجایا گیا۔ میں ممبر کی بلند ترین جگہ پر بیٹھا، مجھ سے نیچے والی سیڑھی پر جناب ابراہیم تشریف فرما ہوئے، اس سے نیچے والی سیڑھی پر تمام کے تمام انبیاء بیٹھ گئے۔ اس وقت علی ظاہر ہوئے جو ایک نورانی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا چہرہ چاندوئی کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، ان کے ارد گرد کچھ ٹمٹماتے ہوئے تارے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل نے مجھ سے کہا، یہ حضرت علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کون سا عظیم الشان پیغمبر یا بلند مرتبہ فرشتہ ہے؟ میں نے کہا وہ نہ پیغمبر ہے نہ کوئی فرشتہ، بلکہ وہ میرے بھائی، میرے چچا زاد، میرے داماد اور میرے علم کے وارث علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ انہوں نے پوچھا ان کے ارد گرد کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں۔ اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے شیعہ علی ہونے کی تمنا کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، پروردگارا مجھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں میں سے قرار دے۔ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور سورہ صافات کی آیت نمبر 38 پڑھتے ہوئے کہا وَإِنَّا مِن شِیَّتِهِ لِإِبْرَاہِیم، اور ان کے شیعوں میں سے ابراہیم ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، جب بھی گزشتہ انبیاء پر درود بھیجو تو سب سے پہلے مجھ پر درود بھیجو اور پھر ان پر، لیکن حضرت ابراہیم ان کے علاوہ ہے کہ جب بھی مجھ پر درود بھیجنا چاہو تو پہلے ابراہیم خلیل پر درود بھیجو اور ان کے بعد مجھ پر۔ اصحاب نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس دلیل کی بنا پر جو میں نے ابھی بیان کی، انہوں نے یہ آرزو کی کہ وہ علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں سے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ دعا کرتے تھے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں بہت زیادہ دعا کرتے تھے اور خدا کے ساتھ بے حد راز و نیاز اور مناجات میں مصروف رہتے تھے۔ خدا نے ان کی اس خصوصیت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، سورہ ہود آیت نمبر 75۔ بے شک جناب ابراہیم بہت بردبار اور خدا کی جانب بازگشت کرنے والے تھے۔ جناب ابراہیم کی وہ دعائیں جو خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد کی تھی، ان میں سے چند ایک یہاں پر بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ پروردگارہ اس شہر مکہ کو شہر امن قرار دے دے، مجھے اور میری اولاد کو مجسموں کی پرستش کرنے سے محفوظ رکھ۔ پروردگار ان مجسموں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، جو بھی میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا تو اسے بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگارہ میں نے اپنی بعض اولاد کو اسی سرزمین پر چھوڑا ہے جو بے آب و گیا اور تیرے رحم اور تیرے حرم کے قریب ہے، تاکہ وہ نماز کو قائم کرے تو بعض لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ کر اپنے ثمرات سے اسے روزی عطا کر، شاید تیرا شکریہ بجا لائے۔ خدایا تو ہر پوشیدہ ظاہر کو جانتا ہے، اور زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز خدا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 سے 38 تک۔ ابراہیم کی پرسکون رحلت۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کی جان قبض کرنے کی غرض سے ان کے پاس آئے۔
جناب ابراہیم موت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت اسرائیل نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی کہ ابراہیم کو موت اچھی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل پر وحی نازل فرمائی، ابراہیم کو آزاد چھوڑ دو کیونکہ وہ زندہ رہ کر میری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اس ماجرے کو کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن جناب ابراہیم نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ جو کچھ کھاتا وہ اس کے منہ سے باہر نکل آتا، کیونکہ اس کے معدے میں ہضم کرنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ یہ تکلیف دہ منظر اس بات کا سبب بنا کہ حضرت ابراہیم نے مزید زندہ رہنا ناگوار سمجھا اور موت کے خواہش مند ہو گئے۔ آپ اس وقت اپنے گھر آئے تو اچانک ایک بہت نورانی شخص کو دیکھا جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم کون ہیں؟ اس نے کہا، میں فرشتہ موت اسرائیل ہوں۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، سبحان اللہ، آپ اس قدر حسن و جمال کے مالک ہیں، پس کون وہ شخص ہے جو آپ کے دیدار کا مشتاق نہ ہو؟ حضرت اسرائیل نے کہا، اے خلیل خدا، جب اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی اور سعادت چاہتا ہے تو مجھے اس شکل و صورت میں اس کے پاس بھیجتا ہے، اور اگر کسی کی بدبختی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر مجھے کسی اور شکل و صورت میں بھیجتا ہے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم کی روح قبض کر لی۔ یوں جناب ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی کامیاب و خوشحال زندگی گزار کر دنیا سے آخرت کی طرف رخصت ہو گئے۔ ایک اور روایت میں جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کی روح قبض کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت اسرائیل کو ان کے پاس بھیجا۔ اسرائیل نے ان کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کہ آپ روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں یا احوال پرسی کی خاطر؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، قبض روح کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جناب ابراہیم نے کہا، کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست کو موت کی نیند سلا دے؟ حضرت اسرائیل واپس لوٹ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ابراہیم تو یوں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی نازل فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس طریقے سے کہو، حل رأیت حبیبا یکرہ لقاء حبیبہ ان الحبیب یحب لقاء حبیبہ۔ کیا تم نے کوئی ایسا دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست سے ملاقات کا خواہش مند نہ ہو، جبکہ دوست اپنے دوست کے دیدار کی تمنا رکھتا ہے؟ جناب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوا اور دعوت حق کو قبول کر لیا اور 175 سال کے سن میں اپنے خالق سے جا ملے۔ اولاد ابراہیم جناب اسماعیل و اسحاق۔ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام 12 اور جناب اسحاق کا نام 17 دفعہ آیا ہے۔ یہ دونوں پیغمبر جناب ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، البتہ ان کی مائیں الگ الگ ہیں۔ حضرت اسماعیل کی والدہ ماجدہ کا نام ہاجرہ اور جناب اسحاق کی والدہ محترمہ کا نام سارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں بیٹے جناب ابراہیم کو بڑھاپے میں عطا کیے، جیسا کہ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم 14 سے 39 تک۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی کہ بے شک میرا خدا دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل اور 120 سال کی عمر میں جناب اسحاق عطا کیے۔ سعد بن جبیر سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس 117 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہ تھی، اس کے بعد جناب اسماعیل اور حضرت اسحاق انہیں عطا ہوئے۔ ناظرین، پیج نمبر 148 تک گفتگو پہنچ چکی ہے اور وقت بھی تمام ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔